دنیا تو مولانا کو محدث، مورخ اور فقیہ کی حیثیت سے جانتی ہی ہے، لیکن مولانا ایک بہت بڑے ادیب اور نثر نگار بھی تھے۔ ان کی تحریروں کی ادبی خوبی بیان کرنے کے لیے میں مفتی ابرار احمد اجراوی کو دعوت دیتا ہوں، اور وہی 3 منٹ والی شکل ہے، ورنہ ان کا بھی مقالہ بہت طویل ہے۔ السلام علیکم صدر محترم، اساتذہ کرام اور معزز حاضرین، وقت کی پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ بات 20 منٹ سے شروع ہو کر 2 منٹ پر پہنچ گئی ہے، تو مولانا محمد میاں صاحب کی بنیادی طور پر نثر نگاری پر مجھے روشنی ڈالنا ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب جہاں ایک مدرس تھے، منتظم تھے، مفتی تھے، وہیں ایک ادیب تھے، اور ان کا اسلوب تحریر اپنے معاصرین سے بہت ہی منفرد اور ممتاز تھا۔ انہوں نے اپنا اسلوب تحریر کسی معاصر سے یا پیش رو سے مستعار بھی نہیں لیا تھا۔ انہوں نے ہر موضوع کے حساب سے اپنا اسلوب تحریر وضع کیا۔ سیرت پر لکھا تو اس کے لیے کوئی خاص اسلوب ایجاد کیا، تاریخ لکھی تو اس کے لیے جو خشک انداز تحریر ہوتا ہے، محققانہ طرز ہوتا ہے، وہ انہوں نے اختیار کیا۔ خلاصہ یہ کہ مولانا محمد میاں صاحب کی تحریروں میں جتنے نثری لوازم اور خصائص ہو سکتے ہیں اور جن کی بنیاد پر کسی کو ایک عمدہ نثر نگار ثابت کیا جاتا ہے، وہ سارے عناصر اور وہ سارے لوازم ان کی تحریروں میں موجود ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر کے ایک ناقد کے طور پر ان کی تحریروں کا جائزہ لیں اور ان کی نثر نگاری میں جو نکات و جہات پوشیدہ ہیں ان کا محاکمہ اور محاسبہ کریں۔ ان کی تحریروں میں منظر نگاری بھی ملتی ہے، جذبات نگاری کے بھی اچھے مرقع ان کی تحریروں میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہلکی پھلکی تشبیہات سے بھی کام لیا ہے، علامتوں کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، اور مختصر جملے جو آج کل کی ادبی تحریروں کا امتیاز ہے وہ انہوں نے اس زمانے میں لکھے ہیں جب سر سید حابلی اور شبلی کی تحریروں کا ڈنکا بجتا تھا۔ بس ایک لفظ ہے اور وہی ایک جملہ ہے، پلا، یہ ان کے یہاں ایک پورا ایک جملہ ہے، بڑھا پورا ایک جملہ ہے ان کے یہاں۔ تو مختصر جملوں کے ساتھ سادہ اسلوب میں، سادہ الفاظ میں انہوں نے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا ہے۔ یہی ان کی نثر کا سب سے بڑا امتیاز ہے، اور اسی کے لیے وہ تاریخ میں، اردو کی ادبی تاریخ میں یاد کیے جائیں گے۔ مولانا محمد میاں کو آج تک کوئی اچھا ناقد نہیں ملا۔ ناقد کو آپ وسیع پس منظر میں لیں، ان کی تحریروں کا آج تک کوئی محاکمہ نہیں کیا گیا۔ رسالوں میں، مجلات میں، ان کی کتابوں میں ان کی تحریریں چھپی ہوئی ہیں، ان کا محاکمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آج کی موجودہ ادبی دنیا ہے، موجودہ ادبی منظرنامہ ہے، اس پر ان کو ایک ادیب کے طور پر مشتہر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اشعار بھی استعمال کیے ہیں، اور یہ جو مجلس بہت ہی سنجیدہ لگ رہی ہے، انہوں نے مزاح کا بھی سہارا لیا ہے، اور مزاحی اشعار بھی اپنی تحریروں میں کوڈ کیے ہیں۔ ان کا نام تو سبھی لیتے ہیں، مدارس کے فضلاء کا نام سبھی لیتے ہیں، ان کی تحریروں کو چٹخارے لے کر پڑھتے ہیں۔ فاروقی صاحب بھی نام لیتے ہیں اور نارنگ صاحب بھی نام لیتے ہیں، لیکن میں فضلاء مدارس کی تحریروں کا اور ان کی نثر کی تعیین قدر کا وقت آتا ہے تو سبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں ہمیں اس کے خلاف۔ اور ایک ناقد کے طور پر، ایک اچھے سوانح نگار کے طور پر مولانا محمد میاں صاحب کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ والسلام۔